بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا پورا نظام، پوری کائنات، پوری یونیورس، اس کے اندر آپ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، چاند، ستارے، سیارے اور دنیا، مریخ، تمام جو بھی آپ دیکھتے ہیں، اس تمام کو ملا کے بات کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اگر میں اپنی زبان میں بات کروں تو کیا انسان واحد وہ مخلوق ہے جو اس طرح ہے جس طرح ہم ہیں، یعنی کہ ہمارا بیہیویئر، ہمارا کنٹرول، ہماری کمانڈ، دنیا میں ہمیں ایک فوقیت حاصل ہے کہ ہم جو ہے اکیلا انسان جو ہے وہ کسی بھی طاقتور سے طاقتور چیز کو اپنے گرفت میں کر لے گا؟ یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہے وہ ہاتھی بھی ہے، مگر ہاتھی جو ہے وہ اس کو ہم نچا سکتے ہیں آرام سے، کیونکہ ہمیں اللہ نے یہ فوقیت دی ہے کہ ہم یہ کام کریں دنیا میں۔ اور پھر ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، ہم ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، چیزیں ایجاد کرتے ہیں، وہ تمام ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہم نے اپنے لیے جہاز بنا لیے، کسی اور مخلوق نے جہاز تو نہیں بنایا۔ تو اس لیے ہمارے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں، ہم جیسی کوئی مخلوق اور بھی ہے، یہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں، اور انسان نے کوشش کی ہے کہ ہم خود سے ہی یہ بھی ڈھونڈ لیں کہ کوئی ہے، کوئی کسی اور سیارے کے اوپر، کہیں اور یا کہیں پر بھی، کہ جو ایک دم سے ہمارے سامنے آ جائے، ہم پہ ہی قبضہ کر لے، یا ایک دم سے ہمارے سامنے آ جائے، ہم سے ہی جنگ کر لے، یا ہم سے ہماری دنیا ہی چھین لے، یا ایسا کچھ بھی۔ تو ہمیں ڈر ہو، ہمیں شوق ہو، ہمیں تجسس ہو کہ یار کوئی ہوگا، کہیں تو ہوگا۔ تو اس بات کے اوپر جو اگر ہم اس بات کو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ بات شروع ہوتی ہے سن 1950 سے، جہاں پر ماہر طبیعیات ہیں اینکرو فرمی جو ہے وہ اپنے ایک ساتھی سے یہ سوال کرتے ہیں، اور اس سوال کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ خیال جو ہے انسانوں جیسی بہت سی ذہین تہذیبیں اس کائنات میں مختلف سیاروں پر موجود ہیں۔ اگر آپ اس کہکشاں کے سسٹم کو دیکھیں تو اس کے اندر 100 ارب ستارے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سسٹم تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کا کچھ بلیو ہوگا، مطلب اگر میں آپ سے کہوں کہ ایلینز ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ بولیں گے ایلینز کی کہانیاں فلموں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایلینز کا وجود نہیں ہے، وہ چہرہ جو آپ نے بنایا ہے وہ ایک فرضی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک کتاب جو لکھی گئی، جو اسرائیل سے پبلش ہوئی، اس کے اندر ذکر آیا کہ ہم ایلینز تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکہ، اور جب ٹرمپ کا دور تھا تو ٹرمپ اور اسرائیل کی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے وہ مخلوق لانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اب تک آپ کا تجسس رہا ہے کہ کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ میری ویڈیو تفصیل دیکھ چکے ہیں، میں نے تقریباً 2 سال پہلے وہ ویڈیو کی تھی، یا سال پہلے کی ہوگی، تو پرانی بات ہے، لیکن آپ اگر دیکھ چکے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں دیکھی تو میں کوشش کروں گا، مجھے اگر سرچ میں ملتی ہے تو میں یہاں پہ ڈال دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تفصیل سے میں بنائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایلینز کو لے کر کے آپ کے ساتھ یہ بات کریں۔ اب اگر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہماری دنیا جیسی کوئی دنیا اگر اور ہو تو اس پہ کوئی امکانات ہیں، تو وہاں ہم گئے، اس پہ ہم نے دیکھا کہ بالکل ہماری دنیا سے 1.5 گنا بڑی، مطلب ہم اگر 100% ہیں تو وہ 150% ہے، ایسا ایک سیارہ ہم کو نظر آتا ہے۔ اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ نظام شمسی میں زمین کی جسامت کا ایک سیارہ دریافت کیا ہے جس کا فضا میں زمین، جس کی فضا بھی زمین جیسی ہے، اور اس کا نام ہے GJ1132b، یہ اس کا سیارے کا نام ہے۔ اور اس سیارے کا مشاہدہ کیا جو کرۂ ارض سے تقریباً 1.5 گنا بڑا ہے، اور زمین سے تقریباً 39 سال نوری سال کے فاصلے کے اوپر یہ آتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سیارے کی سطح پر گیسوں کی ایک موٹی پرت بھی ہے، یعنی کہ ایک جو اس طرح ہماری دنیا پر بھی کچھ ہوگا، لیکن یہاں پر جو وجود کا معاملہ ہے وہ چانسز کم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں، تو اس سیارے کا درجہ حرارت ہے 370 ڈگری۔ جب ہم پوچھتے ہیں سائنس سے کہ کتنی ڈگری کے اوپر انسان رہ سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ 120 ڈگری کے اوپر زندہ رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر
370 ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم ایک مخلوق ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہماری ایک کیپیسٹی ہے کہ ہم لوگ، اب مثال میں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی اپر سائڈ پہ کوئی رہتا ہوگا، ٹاپ پہ کوئی رہتا ہوگا، اس کو اگر آپ نیچے افریقہ میں لے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 40 ڈگری کے اوپر مر جائے فار ایگزامپل، کیونکہ اس کی جسم نے کبھی برداشت نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے کہ جو -60 میں رہ سکتا ہوگا یا رہتا ہوگا، اگر آپ کو میں بھیج دوں آپ کا جسم ہی جم جائے، آپ مر جائیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ معاملات تو ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، تو مجھے نہیں پتا کہ 370 والی کوئی مخلوق ہو، تو یہ تو ہم نہیں کہتے. لیکن اگین اگر ہم دوبارہ اس بات پر آ جائیں اور آگے سرچ کریں تو انسانوں جیسی کوئی مخلوق کبھی کوئی ملی، کوئی نشانی، کوئی، تو اگر ڈھونڈنے پہ میں بات کروں تو ڈھونڈنے میں یہ ہے کہ انسانوں جیسی جو مخلوق ہے وہ جو نظر آتی ہے، کھوپڑیاں اور اس کی ہڈیاں اور تمام، اگر جوڑ دیا جائے اس کو، تو وہ افریقہ میں نظر آتی ہے، افریقہ مراکش میں. اور اس کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق پتہ چلا کہ شاید اب اس نظریے کوئی اہمیت تو خیر نہیں ہے، لیکن شمالی افریقہ میں زمانہ قدیم کے 5 انسانوں کی ایسی باقیات دریافت ہوئی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی انسانی نسل کا وجود پہلے سے تسلیم شدہ 2 لاکھ برس سے 1 لاکھ برس پہلے رہا ہوگا. یعنی کہ انسان جو ہے وہ کسی شکل میں، کسی صورت میں، کسی حلیے میں پہلے بھی دنیا میں آیا ہوگا، 2 لاکھ سال پہلے آیا ہوگا، 1.5 لاکھ سال پہلے آیا ہوگا، لاکھ سال پہلے آیا ہوگا، لیکن پھر اس کا وجود اکثر ختم ہو گیا، ڈائناسور کی طرح ختم ہی ہو گیا. اور پھر جو اب آج جو آپ انسان کو دیکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کا انسان ہے، جس کو آئے ہوئے جتنے بھی سال آپ کہہ لیجئے ہوئے ہیں، یا اب کوئی بولے گا بگ بینگ کے بعد جو آئے یا جیسے بھی آئے، بہرحال یہ اس دور کا انسان ہے جو آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر ہم کل ملا کے بات کریں تو ہمیں اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ کوئی جو مخلوق ہے وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس دنیا میں خیر نہیں کرتی ہوگی، یہ کسی سیارے پہ ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن میرا ایک بلیو ہے، اور وہ بلیو یہ ہے کہ اب تک ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے. یہ میرا بلیو ہے کہ اب تک ہم وہاں پہنچ نہیں پائے جہاں ہم یہ بات کریں کہ ہم نے ایک ایسی مخلوق کو ڈسکور کر لیا ہے جو یا تو انسانوں کی طرح ہے یا انسانوں کی طرح ایکٹ کرتی ہے. یعنی کہ میں عام زبان میں بولوں تو چیزیں ایجاد کرتی ہے، گاڑی چلاتی ہے، اور موبائل استعمال کرتی ہے، کمپیوٹر استعمال کرتی ہے، اور آپ کی طرح میری طرح جو ہے وہ یوٹیوب پہ آتی ہے، فیس بک استعمال کرتی ہے. ان کا بھی کوئی سوشل نیٹ ورک ہوگا، ان کا بھی کوئی انٹرنیٹ ہوگا، ان کا بھی کوئی نظام ہوگا، تو وہ بھی جنگوں کی تیاری کرتی ہے، وہ بھی اسلحہ اکٹھا کرتی ہے. تو اس بارے میں مجھے ابھی کوئی معلومات نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک ابھی انسان پہنچا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم واحد اکیلی مخلوق ہوں، تو اگر ایسا ہو تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، آپ بھی حیرت مت کیجئے گا. اور اگر کوئی اور ہے تو بھی کوئی حیرت مت کیجئے گا، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے اللہ کے راز جو ہیں اللہ ہم پہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ افشاں کرے گا، اور ہم لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہی جائیں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.